السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جواب شکوہ پڑھیں گے جو کہ آپ کی کلاس 8 کی اردو کی بک ہے قول. اس میں آپ کا یہ چیپٹر انکلوڈ ہے، یعنی یہ پوئم انکلوڈ ہے. ہم نے شکوہ نظم جو ہے وہ پڑھی. شکوہ نظم میں ہم نے تھوڑا سا جواب شکوہ کے بارے میں بھی پڑھا تھا. شکوہ نظم آپ لوگوں کو پتہ ہے اب کہ جو ہے علامہ اقبال نے لکھی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا تھا. مسلمانوں کی فرسٹریشن تھوڑی نکالی تھی اس میں، اور جو ہے اس میں انہوں نے جو ہے یہ شکوہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو ہی ساری مصیبتیں، سارے مسائل جھیلنے پڑتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے جواب شکوہ لکھی، جس میں جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا ہے اس شکوے کا، یعنی جو شکوہ انہوں نے کیا تھا تو اس کا جواب جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نظم میں دیا. یعنی علامہ اقبال نے جو ہے جواب شکوہ نظم میں اپنی نظم شکوہ کی اثر انگیزی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ وضاحت کی کہ جو بات انسان کے دل کی گہرائی سے نکلتی ہے وہ دور تک جو ہے وہ اثر کرتی ہے. خلوص دل سے کہی ہوئی بات جو ہے وہ بہت زیادہ بلندی رکھتی ہے، کیونکہ اس میں سچائی ہوتی ہے. بے شک یہ بات زمین پر کہی جائے، تاہم اگر اس میں وزن ہے اور صداقت ہے، یعنی سچائی ہے اگر اس میں، تو اس کی رسائی جو ہے وہ آسمان تک ممکن ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے بات میں سچائی ہے تو وہ آسمانوں تک سنی جاتی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ شکوہ میں میرا عشق اور اس کا اظہار بے شک تند و تیز سہی، یعنی سخت لہجے میں سہی، تاہم سچائی پر مبنی تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میری فریاد نے آسمان اور اس کے باسیوں کو، یعنی اس کے آسمانوں پر رہنے والوں کو تک کو ہلا ڈالا تھا. اقبال کہتے ہیں کہ جب میری فریاد بلند ہوئی تو اس سے متاثر ہو کر بوڑھے آسمان نے کہا کہ لگتا ہے قریب ہی کوئی شخص موجود ہے. سیاروں کا خیال تھا کہ غالباً فریادی عرش پر موجود ہے. چاند کا استدلال یہ تھا کہ یہ تو کوئی زمین پر رہنے والا شخص ہے، جبکہ کہکشاں یعنی ہماری جو گلیکسی ہے اس کا خیال تھا کہ یہ شخص کہیں ہمارے ارد گرد ہی چھپا ہوا ہے. تاہم اگر میری فریاد کو کسی حد تک حقیقت کے روپ میں دیکھا تو وہ داروغہ جنت رضوان تھا. یعنی جو ہے سب نے دیکھا، چاند، آسمان، سیاروں، کہکشاں، سب نے جو بھی دیکھا، لیکن اصل جو ہے علامہ اقبال کی نظر میں جو حقیقت میں دیکھا، حقیقت کے روپ میں دیکھا، وہ کس نے دیکھا؟ داروغہ تھا جنت رضوان کا. تو اس نے دیکھا جو مجھے جنت سے نکالے ہوئے انسان سے تعبیر کر رہا تھا. یعنی جو جنت رضوان کا داروغہ تھا اس کو ایسا لگا کہ جیسے کہ یہ جنت سے نکالا ہوا انسان ہے. ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے علامہ اقبال اپنی اس نظم میں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا. ٹھیک ہے، اب فرشتوں کے بارے میں بھی بولتے ہیں کہ فرشتے جو ہے اس امر پہ حیرت زدہ تھے کہ یہ فریاد کی یہ جو فریاد ہے، جو اس صدا پہنچ رہی ہے، اس فریاد کی جو یہ صدا پہنچ رہی ہے، یعنی آواز جو پہنچ رہی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے. جو لوگ عرش پر مقیم تھے وہ بھی اس راز کی تہہ تک نہ پہنچ سکے. وہ سوچ رہے تھے کہ کیا انسان کی رسائی اب آسمان تک بھی ہو گئی ہے؟ کیا خاک کی چٹکی میں وہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اس قدر بلندی تک پرواز کر سکے؟ اس کا کہنا تھا کہ اگر ایسا ہے تو ماننا پڑے گا کہ جو رہنے والے ہیں زمین پر وہ آداب محفل سے آگاہی نہیں رکھتے. اتنی پستی پر قیام کرتے ہوئے یہ جسارت، پستی مینس آسمان پہ رہنے والے یہ بول رہے ہیں کہ زمین تو بہت نیچی چیز ہو گئی نا، تو اتنی پستی پر قیام رکھنے والے یہ جسارت شوخی اور گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ مطلب یہ جو انہوں نے جسارت کی ہے، یہ جو شکوہ کیا علامہ اقبال نے، یہ شوخی اور گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ یہ فریادی تو اس قدر شوق ہے، یہ سب کچھ جو ہے فرشتے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فریادی تو اس قدر شوق ہے کہ رب ذوالجلال سے بھی برہمی کا اظہار کر رہا ہے. کیا یہ وہی آدم ہے جس کو کبھی فرشتے سجدہ کیا کرتے تھے؟ یہ درست ہے کہ انسان کو زندگی کے بیشتر مسائل کا علم ہے اور وہ اپنی دانش کے یعنی اپنی عقل کے ذریعے سے ہر شے تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. تاہم لگتا یوں ہے کہ ان خصوصیات کے باوجود عجز و انکسار کے خواص سے آگاہی نہیں رکھتا. یعنی اس میں نہ عاجزی ہے اور نہ انکساری ہے. اس کو اپنی طاقت گفتار پر
بے شک فخر و ناز ہے، لیکن امر واقع یہ ہے کہ اس میں بات کرنے کا سلیقہ تک نہیں۔ شکوہ نظم میں یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ اتنی جرأت ہے مجھ میں کہ جو ہے میں مطلب شکوہ کر سکوں اللہ سے، تو اس پر انہوں نے یہاں جواب دیا ہے کہ اس فرشتوں نے یہ بولا کہ اپنی طاقت گفتار پر بہت زیادہ فخر ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس میں بات کرنے کا سلیقہ تک نہیں ہے۔ تو پھر بولتے کہ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بے تاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ یعنی لبریز یعنی بھرا ہوا، یعنی جو ہے فرشتوں کی ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ عرش بری سے ایک بلند آواز پیدا ہوئی اور یہ یقیناً رب ذوالجلال کی آواز تھی۔ اس آواز نے اقبال سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ بے شک تیری داستان غم و اندوز سے لبریز ہے، یعنی یہاں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ غم انگیز ہے افسانہ تیرا، یعنی جو ہے افسانہ یعنی داستان جو ہے تمہاری لازمی غم سے لبریز ہے، یعنی بھری ہوئی ہے، اور تیری آنکھوں سے جو آنسو نکلے ہیں ان کی سچائی میں بھی کلام نہیں، یعنی اس میں بھی سچائی ہے، لیکن یہ جو تیری شوخ لہجے والی فریاد ہے یہ آسمان تک پہنچ گئی ہے۔ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں نا آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، نعرہ مستانہ یعنی شوخ لہجے میں جو تو نے بات کری یعنی فریاد کری وہ آسمان تک پہنچ گئی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تو ایسے دل کا مالک ہے جو دیوانگی میں انتہا تک پہنچ گیا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ تو نے اپنے شکوے کا جس طرح اظہار کیا ہے اس میں شکایت کو بھی شکر کے قالب میں ڈھال دیا ہے۔ یوں اپنے حسن کلام سے تو نے انسانوں اور خدا کے مابین مکالمہ کرایا ہے، یعنی بات چیت کروائی ہے۔ نیکسٹ بند ہے اس کا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرد منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ مائل باکرم کہتے ہیں مہربانی کے لیے راغب کرنا، گل مٹی، اور شان کنی شان کئی یعنی کہ ایران کے بادشاہ کا ایک مشہور جو ہے وہ خاندان تھا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے مائل باکرم رہے ہیں، لیکن جب کوئی سائل یعنی کوئی مانگنے والا ہی نہ ہو تو عنایت و کرم کس پر کرے۔ اے اقبال تو نے اپنے شکوے سے جو گلے کیے ہیں وہ خلاف حقیقت ہیں، دراصل رہنمائی اس کی جاتی ہے جس سے جوہر قابل اور صلاحیت موجود ہوتی ہے، یعنی جس میں وہ جوہر قابل اور صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ صورت احوال یہ ہے کہ تیری قوم میں تو وہ مادہ ہی برقرار نہیں رہا جو قوموں کی تعمیر کا سبب بنتا ہے۔ اگر کسی میں حاصل کرنے کی صلاحیت ہو تو ہم اسے بادشاہوں جیسی شان و شوکت عطا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کولمبس کی مانند جو کوئی نئی دنیا کی تلاش میں نکلے تو ہم اسے اس دنیا کی راہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ اس بند میں یہ کہا گیا ہے کہ ملت مسلمہ جب خود ہی قوت عمل سے محروم ہو کر اپنی بے عملی پہ انحصار کیے بیٹھی ہے تو خدا سے التفات و کرم کی کمی کا شکوہ کیسا۔ یعنی علامہ اقبال نے یہ شکوہ کیا تھا نا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ مصیبت ملتی ہے اور جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہے، مطلب وہ اندھیرے میں ہی پڑے، تو اللہ نے اس میں جو ہے مطلب اللہ نے یہ کہا کہ جو مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو دوں گا، یعنی اگر تو مجھ سے جو ہے ہدایت مانگے، کہتے ہیں نا کہ اگر آپ ہدایت مانگیں گے، جو انسان ہدایت مانگے گا تو اللہ اس کو ہدایت دے گا، تو اسی طرح جو ہے اس میں یہ بولا کہ جب مجھ سے جو ہے کچھ مانگنے والا ہی نہیں ہے میں تو عنایت و کرم کس پر کروں، تو جو ہے یہ بیجا ہے یہ شکوہ، یعنی انہوں نے کہا کہ اے اقبال یہ جو ہے شکوہ جو ہے یہ تیرا خلاف حقیقت ہے، کیونکہ جو ہے جب تیری قوم ہی جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ مطلب جو ہے اپنی رہنمائی خود ہی نہیں چاہتی تو پھر میں کیسے رہنمائی کروں، جب وہی خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں تو میں کیسے ان کو بیدار کروں۔
نیکسٹ ہے کہ کس قدر تم پر گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طب آزاد پہ قید رمضاں بہاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اس میں گراں کسی کہہ رہے ہیں بوجھل کو، اور جذب باہم جو نہیں یعنی جو ہے باہمی کشش نہیں ہے، محفل انجم بھی نہیں یعنی ستاروں کی محفل نہیں۔ تم لوگ اس میں جو ہے اللہ نے کہا کہ تم لوگ جو ہے شکایت تو کرتے ہو، پر اتنا تو بتاؤ کہ نماز فجر کے لیے بیدار ہونا تمہارے لیے کس قدر تکلیف دہ امر ہے۔ کہہ رہے ہیں نا کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، یعنی فجر کی نماز کو اس میں بولا جا رہا ہے کہ نماز فجر کے لیے اٹھنا جاگنا تمہارے لیے کس قدر مشکل کام ہوتا ہے۔ تمہیں دراصل ہم سے محبت ہی نہیں ہے بلکہ اپنی نیند ہی تمہیں پیاری ہے، پھر تم لوگ اس قدر آزاد تباہ ہو چکے ہو کہ تمہیں ماہ رمضان کے روزے بھی ایک مصیبت نظر آتے ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ ان حالات کے پیش نظر مجھ سے وفاداری کا یہی انداز ہے کیا ہے، جبکہ امر واقع یہ ہے کہ قوم مذہب کی بنیاد پر ترتیب پاتی ہے، اگر مذہب نہیں تو وہ قوم ہی نہیں، تم لوگوں کی حیثیت بھی بے معنی ہے۔ اس کی مثال ستاروں سے دی جا سکتی ہے کہ یکجا ہو کر وہ ایک جھرمٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ لاسٹ ہمارا اس بند ہے اس نظم کا یہاں پر کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ منفعت کہہ رہے ہیں نفع کو یعنی فائدہ، تو اے مسلمانوں تمہیں جو قوم ہے اس کا نفع نقصان بھی سب کے لیے یکساں ہے، سب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، دین بھی اور اسلام بھی ایک ہی ہے، ان کے حوالے سے کسی فرقے یا قبیلے میں امتیاز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تمہارا تو خانہ کعبہ بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، پالنے والا اور قرآن بھی ایک ہی ہے، یہ کتنی بڑی بات ہوتی جو مسلمان سب کے سب ایک ہی ہوتے ہیں، جبکہ وہ تو گروہ یعنی گروپس میں بٹے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے نفع نقصان کے علاوہ نبی، دین، ایمان، حرم پاک، خدا اور قرآن سب کے لیے ایک ہے۔ اس کے باوجود ملت اسلامیہ میں کہیں تو لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور کہیں ذاتوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا انہی حالات میں کوئی قوم پنپ سکتی ہے؟ تو یعنی اس نظم سے انہوں نے اپنے پورے شکووں کا جواب دے دیا، اور اصل جواب جب انہوں نے شکوہ نظم لکھی تھی اور انہوں نے بہت شکوے کیے تھے اللہ سے، وہ بھی اللہ سے، تو پھر جو ہے انہوں نے جب جواب شکوہ لکھی اور اللہ کی زبانی جواب دیے، مطلب انہوں نے ازیوم کیا کہ جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ ان شکووں کا جواب دے رہا ہے، تو اس میں یہی بتایا گیا کہ اللہ نے کیا کہا کہ اگر جو ہے مسلمان جو ہے وہ ایک قوم بن کے رہتے ہیں اور اللہ کی عقیدوں پہ، اللہ کی کانسیپٹس کے مطابق اپنی زندگی جیتے تو کبھی بھی وہ مسائل کا شکار نہیں ہوتے، اور جتنا بھی اگر اس وقت مسلمان جو ہے وہ مصیبت میں ہیں یا پریشانی میں ہیں تو وہ اپنی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے، اسے صحیح اور غلط کی پہچان ختم ہو گئی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے۔ تو جو ہے مطلب اللہ نے یہ کہا کہ یہ تمام جو شکوے کیے گئے مجھ سے وہ جو ہے وہ سب حقیقت پر مبنی نہیں ہیں، اگر حقیقت پر مبنی ہوتے تو پھر جو ہے اس کا کوئی جو ہے مطلب رد عمل ہوتا یا جو ہے اس پر جو ہے کچھ سوچا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ ہر شکوے کا جو ہے وہ جواب دیا کہ جو ہے مطلب یہ سب مسلمانوں کی اپنی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈوب رہے ہیں۔